ایک کسی نے پوچھا کہ میت کے گھر لوگ جمع ہوتے ہیں، ابھی جنازے میں تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں وہ بیٹھ کر، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ باتیں کرنی چاہیے یا کوئی ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے؟ کئی کویسچن اس میں پہلا یہ تھا۔ تو دیکھیں، بیکار بیٹھ کر باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے کہ کوئی درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، کوئی کلمہ پاک وغیرہ پڑھتے رہیں اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میت تک پہنچ جائے۔ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر کسی جگہ شرکت کرنا، یہ میرے مشاہدے کے تحت، کیونکہ میں ایک اس فیلڈ کا آدمی ہوں اور روحانیات سے بھی ہمارا تعلق ہے، باطنی امراض اور معاملات کے سلسلے میں بھی ہم لوگ غور و تفکر کرتے رہتے ہیں، تو میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ مروت میں یا نہیں جائیں گے تو برا مانے گا، وہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ ایسے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آ کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں بزنس کی، بس جلدی سے رسم پوری کی اور بھاگ جاتے ہیں فوراً، انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ بعض تو ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گزارش کر کے دیکھ لیں کہ یار درود شریف پڑھ لیں، کوئی وہاں پہ چیے وغیرہ ڈال دیں اور گٹھلیاں ڈال دیں کہ اس پہ وہ درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیحات ان کو دے دیں ہاتھ میں کہ وہ پڑھتے رہو۔ لیکن جو نہیں پڑھنے والا ہے نا، وہ نہیں پڑھنے والا ہے، وہ بیزار ہو کے رکھ دے گا یا ہاتھ میں تسبیح لے گا اور باتیں ساری اس کی چلتی رہیں گی۔ لیکن بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں۔ ایک انہوں نے پوچھا تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جب تک میت کا جنازہ نہ ہو جائے یا اس کو غسل نہ دے دیا جائے تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، اور بعض نے کہا کہ جنازے سے قبل اس کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جنازہ ہو جائے پھر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ دیکھیں، جس نے بھی کہا یہ سب غلط کہا ہے۔ ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر میت کو ابھی غسل نہیں دیا اور اس کا بدن کھلا ہوا ہو تو پاس قرآن پاک نہ پڑھیں۔ ہاں، اگر بدن ڈھکا ہوا ہے تو پھر پاس قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے، ذکر الہی کرنا جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ چاہے بھی میت کو غسل نہ دیا ہو، چاہے بھی جنازہ نہ ہوا ہو، دفن سے پہلے دفن کے بعد شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ زیادہ معلومات نہیں ہوتی تو یہ جو نو سیکھیے قسم کے ہوتے ہیں یا اور کوئی ان کے پاس ذریعہ ہوتا نہیں ہے، تو مرکز نگاہ بننے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کم علم لوگوں کے سامنے جا کے بڑکے ماری جائیں، تو وہ اندھوں میں کانا راجہ بن جاتے ہیں۔ لوگ بیچارے گھبراتے ہیں کہ یار میت کا معاملہ ہے، یہی صحیح کہہ رہے ہوں گے، تو ان کی باتیں قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر جو غسل بھی دیا جا رہا ہوتا ہے انہی جیسے لوگوں کی ہدایات پر، وہ بالکل خلاف سنت اور بعض اوقات گناہ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن ان کو اپنی آخرت کا خوف نہیں ہوتا، ان کو ہیرو بننے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان بس مرکز نگاہ بن جائیں، یوں کرو یوں کرو اور یوں کرو۔ لوگ بیچارے وہ خلاف سنت کر رہے ہیں، لڑکے نوجوان، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ان کے کہنے پہ چل رہے ہیں اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن جو ایسا کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہا ہو جس کو معلومات نہیں ہے تو خدا را اپنی سنی سنائی باتوں کو سامنے نہ لے کر آئیں، پہلے دیکھیں کہ فقہا نے کیا لکھا ہے، قرآن و حدیث میں کیا ہے، اس کے مطابق آپ گائیڈ لائن دیں، اور اگر نہیں آتا تو بالکل خاموش ہو کے سائڈ میں بیٹھیں تاکہ غلط مسئلہ بتانے کا گناہ آپ کے نام اعمال میں نہ لکھا جائے۔